نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مالک اور مددگار نہیں ہے۔ آیات سابقہ کے ساتھ اس کا جو ربط ہمیں معلوم ہوتا ہے، آیہ مبارکہ کا پہلا ربط یہ ہے، پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے زندہ اور مردہ کافروں سے برات ظاہر کرنے کا حکم دیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے یہ خوف ہوا کہ کافر انہیں کوئی نقصان پہنچا دیں۔ آج اس دنیا کے اندر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں جو زیادہ لچا ہے، لفنگا ہے، بدمعاش ہے، اور جو سب سے زیادہ فسادی اور دنگے باز، اس کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں۔ واہ واہ جی، ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے حضرت صاحب، پتہ ہے ان کو، پتہ ہے کہ یہ فسادی آدمی ہے، لڑاکا آدمی ہے، بدتمیز آدمی ہے، لیکن اس کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ جناب اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہمیں تکلیف دے گا، اس لیے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کافروں کی بھی یہی عادت ہوتی ہے، ان کے ساتھ تھوڑا سا آپ بے رخی اختیار کریں، پھر وہ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا عشر کرتے ہیں آپ کا، تو ان کو ٹی سی کر کے ان لوگوں کو اٹھا کے کہیں پر پہنچانے، اور جب ہم ان سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس آیہ مبارکہ میں یہ تسلی دی ہے، اللہ کے بندو، زمین و آسمانوں کو مالک اللہ ہے، اور جب وہ تمہارا حامی اور ناصر ہے پھر تمہیں کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ڈرے تو وہ جس کا مالک اللہ نہ ہو، مددگار اللہ نہ ہو، جس کا حامی اللہ نہ ہو۔ حضرت میں نے زندگی میں کبھی بھی اس بندے سے ڈرنے کی کوشش نہیں کی جو اپنے آپ کو سمجھتا میں بڑی کو بلا۔ وہ ظاہری بات ہے، تو جنی طاقت تیری ہے تو انی طاقت نہ لڑیں گا، لیکن ہمیشہ اس بندے سے ہمیشہ خوف زدہ رہا ہوں جو کہے یا اللہ میرے جو بھی معاملہ ہے وہ تیرے اوپر۔ ہو پھر جب اللہ انتقام لیتا ہے، اللہ بدلہ لیتا ہے، بھائی نہیں، کوئی ماں کا لال اس کی جرت نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے بندوں کی کتنی طاقت ہے، کیا طاقت ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، گولی مار دے گا، اسے زیادہ تو نہیں کرنا۔ لیکن جب اللہ انتقام لیتا ہے تو رسوائی کے ان گڑھوں میں پھینکتا ہے جہاں سے بندہ واپس نہیں آ سکتا۔ میں ایک دو مثالیں آپ کو عرض کروں۔ ابو جہل، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جنگ کی، جھگڑا کیا، حضور کے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ آج تک 14 صدیاں گزر گئیں، کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھا ہے؟ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کا نام جب بھی لیا جاتا ہے ہمیشہ بزدلی، کفر، انتقام، جنگ، فساد، لڑائی جھگڑا یاد آتا ہے۔ اسی طرح امام علی مقام سے جس یزید نے ٹکر لی، آج اس یزید کا نام کوئی رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ ابو لہب کا نام رکھتا ہو کوئی، یزید کا رکھتا ہو، ابو جہل کا رکھتا ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، یہ ان کے نام آپ کو نظر نہیں۔ فرعون ہو، نمرود ہو، حامان ہو، شداد ہو، یہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندوں سے جنگ کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہوتے رہے ہیں، انہوں نے جنگ کتنا عرصہ کی حضرات انبیاء کے ساتھ جتنی ان کی زندگی تھی؟ اپنی زندگی کے کچھ حصے کے لیے انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کی مخالفت کی، انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دی۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی وہ لعنت کے مستحق ہیں۔
اللہ کے دشمنوں پر، اللہ کے نبی کے دشمنوں پر قرآن لعنت بھیج رہا ہے۔ فرشتوں کی لعنت ہو رہی ہے، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو رہی ہے، اللہ کی لعنت ہو رہی ہے، تمام انسانیت کی، کائنات کی لعنت ان پر برس رہی ہے۔ حضرت یہ انتقام تھوڑا ہے، ایسا انتقام کہ جیتے جی تو ہوا سو ہوا، ذلیل اور رسوا، مرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کی رسوائی سے جان نہیں چھڑوائی۔ آج بھی شیطان لعین کے اوپر لعنت کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان اور مردود کہہ کے ہم قرآن شروع کرتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب مسلمان اپنے مشرک قرابت داروں سے لا تعلق ہو گئے تو ان کو احساس محرومی ہوا۔ اب وہ کس سے تعلق رکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے محروم ہو گئے ہو تو کیا ہوا، اللہ تو تمہارا مالک اور مددگار ہے نا۔ حضرت میں نے اپنی زندگی سے جی دو چیزیں دیکھی ہیں، اپنی سیکھی۔ آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں۔ میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے والا ہی جو طریقہ آزمائیں، آپ کی اپنی ماشاءاللہ سوچ ہے، عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ میں نے زندگی میں یا تو کتاب سے یاری لگائی ہے یا پھر اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے رسول سے۔ اللہ رسول کا ذکر کیا، عبادت کی، کتاب کا مطالعہ کیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ کوئی یار بنایا نہ کوئی دوست بنایا۔ کوئی آ جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی تہاڈی کیا بات ہے، سانو کسی دی تانگ کوئی نہیں۔ مجھے کسی کی جو ہے نا جی وہ اداسی اور اس کی تڑپ، اس کی پھڑک جو ہے نا مجھے پریشان نہیں کرتی، کیونکہ میں نے جس کو بھی دوستی یاری کی ہے وہ ایک وقت تک تو اچھے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم آج تک مجھے اللہ رسول سے کوئی دھوکہ نہیں ملا، مجھے کتاب سے کبھی دھوکہ نہیں ملا۔ آپ ماشاءاللہ اتنا عرصہ ہو گیا، آپ مجھے باہر نہیں دیکھیں گے کسی کی دکان پر، کسی کی فیکٹری پر، کسی کو سودا سلف لینے گیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جناب اسی بڑی تنگ آئیاں پئیاں نے سانوں، اسی بڑے جناب مجھے پے ہیں، ہمیں بہت اداسی آئی ہوئی ہے اور ہم ان کے کسی کے گھر گھسے ہوئے نہیں، ضرورت نہیں۔ اللہ رسول سے یاری لگاؤ، اور اگر کوئی معاملہ کرتا ہے چھوڑ دیا اللہ رسول پہ، جاؤ بھائی اللہ رسول ڈانے ٹھیک۔ زندگی میں پھر ایسے بندوں کو ہم نے رسوا ہوتے بھی دیکھا ہے۔ یہ آج تک مجھے کبھی قرآن پڑھنے کی وجہ سے، حدیث پڑھنے کی وجہ سے، کتاب پڑھنے کی وجہ سے رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، یہ کہ اس نے یہ کتاب بیان کر دی، اس نے یہ قرآن کی آیت پڑھ دی، اس نے یہ حدیث پڑھ دی، آج تک رسوائی نہیں ہوئی۔ کبھی عبادت کے لیے رسوائی نہیں ہوئی، یہ تو نماز پڑھتا رہتا ہے، یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے، فلانا پڑھتا رہتا۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ کے بندے، دنیا دار تیرے سے دور ہو گیا تو کیا ہوا ہے، میں تو تیرا ہوں نا، میں تو تیرا حامی اور مددگار ہوں، تو مجھ سے محبت اور تعلق کیوں نہیں رکھتا؟ اللہ والوں کی یہی صفت تھی، اللہ والے دنیا داروں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اس دور کا سب سے برا ترین مذہبی پیشوا وہ ہے، برا ترین مذہبی پیشوا، غلیظ ترین، جو پیسے کی خاطر امیروں کے دروازوں پہ کھڑا ہوتا ہے، برا ترین آدمی ہے۔ حضرت ایمان سے بتانا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم فرمایا یا ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مجھے اور جنوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ روزی کا ذمہ کس نے اٹھایا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات کی ہر شے کے رزق کا معاملہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ اب میں کیا کر رہا ہوں؟ میں روزی کے چکروں میں پڑا ہوا ہوں، اور جو میرا مقصد حیات تھا وہ میں چھوڑے بیٹھا ہوں۔ یعنی اللہ کہہ رہا تو مجھ سے تعلق رکھ، محبت کر، میں اللہ سے تعلق اور محبت چھوڑ کے میں کہتا ہوں کی کریے جی پھر بچے واسطے روٹی بھی تو کماڑی پہنتی ہے۔ یعنی جس چیز کا اللہ نے تیرے سے وعدہ کیا، تجھے اللہ کی وعدے پہ یقین ہی کوئی نہیں، اللہ کے وعدے پہ کوئی یقین کوئی نہیں کہ اللہ دے سکتا ہے۔ مجھے تو یقین کامل ہے جی، میرے تو ہر معاملات میرے رب نے سیدھے کیے، ہمیں تو ٹینشن کوئی نہیں۔ ہاں ہمیں اس بات کی ٹینشن ضرور ہوتی ہے، عبادت کرنی ہے، ہم نے یہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، یہ ٹینشن ہے ہماری، لیکن وہ ٹینشن وہ اللہ کی ہے بھائی، رازق ہے، جہاں سے مرضی روزی دے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری اور آخری بات سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ
جب تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے تو اے مسلمانوں وہ تمہارا بھی مالک ہے اور تم اس کے مملوک اور بندے ہو، سو اس کے تمام احکام پر عمل کرنا بندگی کا تقاضا ہے۔ جب اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، تو نوکر کی نخرہ کی، نوکر کی نخرہ کی۔ جب مالک نے حکم کر دیا ختم ہو گئی بات، جی میرے مالک۔ میں نے وہی عرض کیا تھا پچھلے چند دروس میں سے کسی ایک درس میں عرض کیا تھا کہ ہم عقل کے دروازوں کو نہیں کھولتے، ہم صرف حکم ربی اور حکم مصطفیٰ کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اب عقل جو کہتی ہے سو کہتی رہے، عقل جائے باڑ میں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ سب سے زیادہ پیارا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کہا ہے صفا مروہ پہ دوڑنا ہے تو دوڑنا ہے، شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں تو مارنے ہیں، طواف کرنا ہے تو کرنا ہے، ہاں جی، رمی جمار کرنا ہے تو کرنا ہے بھائی۔ اب وہاں پر ہم عقل کے دروازے نہیں کھولتے، حکم ربی کے آگے ہمارے سر تسلیم خم ہے، جو میرے رب کی مرضی، جو میرے رب کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر، انشاءاللہ جب تک زندگی ہے، طاقت ہے، ہم اس کی احکام پر انشاءاللہ تعالی عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ میں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور موت ایمان کی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی